السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج کی ایمان کے حوالے سے ہماری تیسری کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور اس کے بعد آج ہمارا موضوع ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے، جس کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں جن کا کئی بار تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہیں۔ قوت، طاقت، صلاحیت اور اوصاف ان کے غیر معمولی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے اور ان پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے بنیادی ارکان کون سے ہیں، آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے غلط کام کر سکتے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ جبرائیل معاذ اللہ بھول گئے ہیں، یہ آخری کتاب یہ بنی اسرائیل میں سے کسی انسان پر آنی تھی، یہ وحی، یہ شریعت، یہ آخری نبی ہم میں سے تھا، لیکن یہ جبرائیل بھول گیا ہے، اور اس نے بھولتے ہوئے یہ آخری کتاب اور یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل فرمائی۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی خود دی، فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس پر الزام تو یہی ہے کہ وہ آپ پر وحی لے کر کے آیا۔ کیا وہ آپ کے دل پر یہ قرآن لے کر نازل ہوا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، اس کی اپنی بھی مرضی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جواب دیا کہ جبرائیل قرآن لے کر کے آیا، وحی لے کر کے آیا، اللہ کے حکم سے آیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فرشتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو ان کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین بھی ان منکروں کا، ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی فرشتوں سے نہیں ہے، اس کی دشمنی اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بلا واسطہ ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرشتوں کی تاریخ، فرشتوں کا تعارف، وہ انسان کی تاریخ اور تعارف سے منسلک ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو حقیقت کا ذکر کیا، اس کا تعارف کروایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ بات کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سب تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ فرشتوں کا تعارف اور ان کی تاریخ یہ انسان کے روز اول سے جڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا کر ہر نیک اور متقی انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں ان پر ایمان، ان کا تعارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ پہلی بات، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور اصل نیکی تو یہ ہے من آمانا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب قرآن مجید پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو ایمان میں جو 6 رکن ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لے کر کے آئیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذا، بنا رکھی ہے، الرحمن، رحمان نے، والدا، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں کا یہ تعارف ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں، یہ فرشتوں کا تعارف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ، فرشتے پیدا کیے گئے، من نور، نور سے، اللہ کے نور سے نہیں۔ اللہ کا نور اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ روشنی چمک رہی ہے، اسلام کا ہدایت کا بھی ایک نور ہے، روشنی ہے، تو اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ نور میں سے، روشنی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ، اور جن پیدا کیے گئے، مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ کے شعلے سے۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو اس نے اس مادے سے پیدا کیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے بنایا۔ تو فرشتوں کے بارے میں وہ بنے کس سے ہیں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نور سے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جز نہیں ہے۔ یہاں پہ نور من نور اللہ نہیں ہے، صرف نور کی بات ہے، نور سے پیدا ہوئے فرشتے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری حقیقت بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنایا اور آپ کے لیے سسرال کا رشتہ بنایا، یعنی آپ کی شادیاں ہوئیں، آپ کے نکاح ہوئے، آپ کی ایک نہیں، آپ کی 9 ازواج موجود تھیں ایک وقت میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سسرال تھے، آپ کا نسب تھا۔ اللہ رب العالمین یہ کیوں سمجھا رہے ہیں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا نسب نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ پیدا ہو گئے، اور جو انسان ہے نسب انسان کا ہوتا ہے، شادیاں انسان کی ہوتی ہیں، سسرال انسان کا ہوتا ہے، بچے انسان کے پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاں یہ عمل اور یہ سسٹم نہیں ہے، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ نکاح ہوتے ہیں، نہ ان کے والدین ہیں۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ جبرائیل کے باپ کا نام بتاؤ۔ یہ بات ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، نبی کریم علیہ السلام
آپ کے والد عبداللہ، حضرت ابراہیم، ان کے ابا، اجداد، ان کے اجداد، ان کے آبا، ان کے نام بتائیے، تو نام معلوم ہے، لیکن انسان کے معلوم ہے، فرشتوں میں یہ نسب ہے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی دادی کا نام کیا ہے، نانی کون ہے، ان کی پوتی ہے کہ نہیں ہے، وہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ذمہ داری لگا دیتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بات کہتا ہے کہ دنیا والے مجھے گالی دیتے ہیں۔ سورہ مریم میں طٰہٰ میں اللہ نے یہ بات فرمائی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، گر جائے، زمین پھٹ جائے، تباہ ہو جائے، کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بات گوارا نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی ثابت کرے، اس کو گالی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کا یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان سے پوچھا، فرمایا فاستفتہم، پس آپ ان سے پوچھئے، سوال کریے، الربک البنات، کیا بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یعنی اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، چلو اللہ کے لیے پسند کرنا ہی تھا، بات کرنی تھی تو بیٹوں کی بات کرتے، تم نے بیٹیوں کی بات کی، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ام خلقنا الملائکۃ، یا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو اناثن، مؤنث، بیٹیاں، وہم شاہدون، اور وہ حاضر تھے۔ کیا انہوں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا مؤنث اور انہیں اپنا بیٹیاں بنا لیا انہیں؟ کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ الا انہم، خبردار، بے شک یہ، من افکہم لا یقولون، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دلیل لے کر کے آؤ۔ کیا کسی پہلی کتاب میں، کسی آسمانی صحیفے میں، کیا کسی نبی اور پیغمبر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں فرشتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ کہا لوگوں خبردار، الا، ساری دنیا سن لے، انہم من افکہم لا یقولون، یہ اللہ رب العالمین پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا جز نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوقات ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتوں نے غلطی کی، قرآن نبی علیہ السلام پر لے آئے، بھول گیا جبرائیل، معاذ اللہ۔ یہ جبرائیل کو اپنا دشمن کہتے تھے، آج بھی دشمنی ہے ان کی جبرائیل سے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفطار میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حفاظت کرنے والے نگران مامور کر دیے ہیں۔ کون ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، بددیانتی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جس بات کا آرڈر دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور اس میں رد و بدل بھی شامل نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو، تم بچا لو، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، وقودھا،
اور اس کا ایندھن ہے الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، علیہا اس پر ملائکۃ فرشتے ہیں، غلاظ شداد سخت دل ہیں اور بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم اس بات پر جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ وہی کرتے ہیں ما یؤمرون جس بات کا انہیں امر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی کوالٹی ہے کہ وہ اللہ کی انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ انسان نافرمانی کر سکتا ہے، اس کے اندر دونوں راستے موجود ہیں، چاہے وہ ہدایت پا جائے، چاہے وہ گمراہ ہو جائے، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لے، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ مگر بات جب فرشتوں کی آئی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس بات کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے لا تعداد ہیں۔ یہ اللہ نے کتنے پیدا کیے معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، فرشتوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کرامن کاتبین، فرشتوں کی ایک جماعت تو ایسی ہے کہ جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھی ہے۔ ایک دائیں جانب نیکیاں لکھنے والا ہے اور ایک بائیں جانب برائی لکھنے والا ہے، اور پھر یہ شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ پیش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، جو پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں اور دوبارہ فجر تک یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں۔ اور جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، جو بندہ عصر کی نماز پڑھے اس کی ڈائری اللہ کے ہاں یہ جائے گی کہ یہ بندہ، یا اللہ میں جب اس کے پاس گیا تھا فجر کے ٹائم تب بھی یہ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی عصر کے وقت آیا ہوں، اب تیرا ذکر کرنا ہے، تیری حمد کرنی ہے صبح فجر تک، تو جب میں آیا تھا تب بھی یہ تیری نماز پڑھ رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اور جو فرشتے آتے ہیں عصر کے ٹائم اور فجر پہ جاتے ہیں، وہ اللہ کے پاس گواہی کیا لے کر جاتے ہیں؟ یا اللہ عصر کے ٹائم آیا تھا تب بھی یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور ابھی فجر کے وقت اسے چھوڑ کے آیا ہوں تب بھی وہ تیری نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر کاروبار میں بندہ مگن ہو، اللہ کو چھوڑ جائے، عصر کی نماز نہ پڑھے، فجر کے ٹائم ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہماری ڈائری اللہ کے ہاں کیا جاتی ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ دنیا کے معاملے میں میری ڈائری خراب ہو، میرے کسی ادارے میں میری رپورٹ غلط جائے کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، لیٹ آتا ہے، فلاں کام نہیں کرتا، تو میں کتنا ڈر جاتا ہوں کہ میرا بڑا باس یا مالک یا اسپتال کا کوئی ایم ایس وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کیسی ڈائری لکھے گا، چھٹی کروا دے گا، کیا بنے گا میرا۔ اور بندہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ آج کے لیے آپ سب غور کر لیں، فرشتوں کی جتنے انسان ہیں ڈبل شفٹوں میں کام کرنے والے 2 فرشتے ہیں کہ جو صرف اور صرف ہماری ڈائری لکھنے پر مامور ہیں اور فجر اور عصر پہ اللہ کے ہاں جا کے گواہی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم توجہ سے، محنت سے رات کو ٹینشن لے کر سوئیں کہ صبح میری ڈائری میرے اللہ کے ہاں پیش ہونی ہے، میری فجر کی نماز کی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اتنا اللہ سے ڈر گیا، جسے اللہ رب العالمین کے لیے اتنا احساس پیدا ہو گیا، میرا رب کبھی بھی اس کی یہ لگن اور اس کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ فرشتوں کی تعداد، اور یہ فرشتے پانیوں پہ مامور ہیں اور دیگر کاموں پہ مامور ہیں، جس کی آگے ہم آخر میں اوصاف بیان کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے وہ معراج والی لمبی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ وہ ذکر کر رہے تھے، میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پر۔ آپ نے کہا مجھے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے اور ان سے میرا ہم کلام ہوا۔ اس کے بعد فرفع علی البیت المعمور، کہا یہ جو نیچے بیت اللہ ہے نا،
اس کی سیدھ میں، اسی زاویے میں 7 آسمانوں سے اوپر مجھے بلند کیا گیا، لے جایا گیا، وہ بیت المعمور پر مجھے لے جایا گیا۔ فَسَأَلْتُ جبریل، یہ نیچے بیت اللہ میں انسان طواف کرتے ہیں اور وہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَسَأَلْتُ، میں نے سوال کیا جبرائیل سے کہ یہ کیا ہے؟ فقالت، اس نے کہا هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، اس کا نام ہے البیت المعمور، یصلی فیہ کل یوم، روزانہ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، اذا خرجوا، جب وہ یہاں سے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لم یعودوا الیہ آخر ما علیہم، کبھی بھی دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ روزانہ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں، اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، روزانہ 70,000 فرشتے، یہ وہ ہیں جو البیت المعمور، وہاں پہ 7 آسمانوں سے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو دنیا میں اور زمین و آسمان میں اللہ کے حکم پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور اس بات سے کہ جو ایک دن میں طواف کر لے، نماز پڑھ لے، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اندازہ کرنے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی۔ اس لیے ہم نے اس پر ہیڈنگ لگائی کہ جب بات آئے فرشتوں کی تعداد کی تو آپ کہہ دیں لا تعداد، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں دنیا میں۔ فرشتوں کی جسامت کیسی ہے؟ سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکتی، وہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو۔ کیا بنانے والا ہے؟ رسولا، رسول، قاصد، وہ پیغام لے کر کے جاتے ہیں دنیا میں۔ اولی اجنحتن، وہ پروں والے ہیں، مثنا، 2 پر، وثلاثا، 3 پر، ورباع، اور 4 پر، یزید فی الخلق، اللہ زیادہ کرتا ہے مخلوق کی بناوٹ میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کا تذکرہ کیا۔ کتنے پر؟ کہا کہ ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جو 2 پر والے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 3 پر والے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 4 پروں والے ہیں۔ کہا کہ اللہ جب چاہے اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ پر کتنے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں، میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعا جبریل، آپ نے دیکھا جبرائیل کو، لہو، اس کے لیے تھے، 600 جناح، 600 پر۔ اللہ کہتا ہے 2 3 4 اور میں زیادہ بھی کرتا ہوں۔ تو جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، اور یہ ایسے آسمانوں پر جیسے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اتنے پر، اور ان کی جسامت فرشتوں کی۔ فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں نازل بھی ہوتے ہیں، ذکر کی مجالس پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین نے اس بات کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ دنیا میں ذکر کی، اللہ کا قرآن اور حدیث جہاں پہ پڑھا جائے، جیسے یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
اور وہاں پہ آ کر بیٹھ کر ڈائری نوٹ کرتے ہیں، رپورٹ بناتے ہیں. یہ اللہ کی میڈیا سروس ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، مگر اللہ ان کی گواہی ڈالنا چاہتا ہے. اللہ بندوں کو پروٹوکول دیتا ہے. فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوئی فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو بتایا کہ تیرا گھر یا کوئی ایسی زمین کی جگہ ہے جہاں پہ بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن اور حدیث پڑھ رہے تھے. اللہ رب العالمین کو ساری بات بتائی. کہا کہ مانگ کیا رہے تھے؟ یا اللہ وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے مجھے یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں، مگر وہ بیٹھے تھے اور بڑے دل، بڑی آرزو اور تمنا کے ساتھ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کریں؟ یا اللہ وہ اور زیادہ مانگیں. کہا جاؤ گواہی لے جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. یا اللہ جہنم کو دیکھا نہیں. اللہ کہتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا کریں؟ یا اللہ اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جائے، وہ اور زیادہ مغفرت کی، بخشش کی اور اس سے نجات کی تجھ سے دعائیں کریں. میرا رب کہتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو یہ کیفیت، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یا اللہ ہم بیٹھے تھے، کچھ بندے تو وہ تھے جو اسپیشل آئے تھے تیرا دین سیکھنے کے لیے، کچھ وہ تھے جو جاتے جاتے آواز آئی اور آ کر بیٹھ گئے. اللہ کہتا ہے اس کو بھی ان میں شامل کر دو. یہ ہے فرشتے جن کا یہ کام ہے، آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ جمعے کے وقت بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر مسجد کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کہا کہ جو پہلے آتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلی گھڑی میں آئے، یعنی ایک وقت ہے، یہ پہلے آنے والا نہیں، ایک وقت ہے، پہلی گھڑی میں جو آئے جتنے بندے بھی آ جائیں تو انہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد نیچے نیچے آتا جاتا ہے. کہا یہ فرشتے آ کر حاضری لگاتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے آ جاتے ہیں. اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ فرشتے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو بندہ مسجد میں آ گیا اس کی حاضری لگ گئی، اور جو نہ آیا اسپیشل حاضری میں رپورٹ میں اس بندے کا نام شامل نہیں ہوتا. ہاں البتہ اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے آدھا جمعہ سنتا ہے، پورا سنتا ہے، یا لیٹ آیا یا نماز پڑھی، فرض اس کا ادا ہو گیا، اس کا اسے ثواب ملے گا. مگر فرشتوں کی ڈائری میں اس کا نام نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر بھی فرشتوں کا ذکر کیا. ایک حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے کیل ہوتے ہیں، مسجدیں ان سے آباد اور وہ مسجدوں سے آباد ہوتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جو دنیا میں جائزہ لیتی ہے. الملائکۃ من جلسائہم، وہ فرشتے مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کہ جو اذان ہونے سے پہلے یا اذان ہونے کے بعد مستقل مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، مسجد سے دل لگا لیتے ہیں، یہ فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں. جب کبھی غائب ہو جائیں تو یہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں. آپ بھی کبھی کسی مسجد کا نام محلے والی کا ذہن میں لائیں نا، تصور آتے ساتھ ہی کچھ خاص لوگ، جیسے یہ کلاس پڑھانے کے لیے میں جب بھی آتا ہوں تو فطری بات ہے مسجد کا ذہن، مرکز کا ایک نقشہ آتا ہے ذہن میں، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز کے وقت سارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور مجھے یہ میرے بابا جی بھی یاد آتے ہیں کہ یہ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ پہلے آئے یا میں پہلے آئے یا ہم برابر میں آئے. اچھا یہ فطری بات ہے، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی مسجد کا ذہن میں کنسپٹ لائیں تو کچھ نہ کچھ بندے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہے مسجد کے کیل، مسجدیں ان سے آباد اور یہ مسجدوں سے آباد. اور یہ جب کبھی غائب ہو جائیں
اللہ کے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، آج کدھر چلے گئے؟ فرمایا اگر یہ بیمار تھے تو نہ آ سکے، فرشتے جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر کسی مشکل میں پھنسے تھے تو نہ آ سکے، فرشتے جا کے ان کی مشکل کو آسان کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، 1000 4000 5000 بڑے بڑے فرشتے اللہ کے جہاد کے میدانوں میں نازل ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کریں، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا صبح کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں روزانہ، فجر کے بعد آواز دیتے ہیں اللہم آتی منفقن خالفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اور عطا کر، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہم امسک ممسکن ذالکا، یا اللہ جو بندہ روک لے اس کا مال ہی تلف کر دے، جو ہے وہ بھی ضائع کر دے۔ اب یہ فرشتے آتے ہیں، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے دلائل قرائن موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے فرشتوں کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ انسان کے کندھے ہیں وہاں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فرشتے دنیا میں آتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے نظر ہی نہیں آتے ہیں، کیونکہ فرشتے مخلوق ایسی ہیں اللہ رب العالمین نے بنائی، یہ غیبی مخلوق کا نظر ہی نہیں آتی۔ جس طرح ہم اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے تو ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں، جنت و جہنم کو دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر فرشتے دنیا میں آتے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 موقعوں پر ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، 600 پر تھے، ایک معراج کے موقع پر، اور ایک آپ نے فرمایا کہ جب وحی مجھ پہ نازل ہوئی تب میں نے دیکھا ایسے آسمانوں پہ انہوں نے پر پھیلائے ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ گھیرے میں ہے۔ اور اس 2 مواقع کے علاوہ جتنی بار بھی جبرائیل تشریف لائے آپ کے پاس تو انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اکثر آیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں تو آپ تشریف فرمائے ہیں، اچانک ایک آنے والا آیا، آ کر کے آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، بڑے ادب سے آپ سے سوال کرنے لگا، مل اسلام مل ایمان مل احسان، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں، یہ بندہ اپنا ہے؟ نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں۔ یہ بندہ مسافر ہے تو سفر کے آثار ہی نہیں۔ اس وقت کچے روڈ، مٹی، اور گھوڑے پہ جو بھی آئے گا مٹی سے اتپت ہوگا، یہ کالے سیاہ بالوں والا اور سفید رنگ اور سفید کپڑے، مٹی ہے ہی نہیں، مسافر کیسے کہیں؟ اب اسی مخمسے میں تھے، اندر ہی اندر خیالات تھے، تو دیکھتے کیا ہے سوال و جواب شروع ہو گئے اور یہ پوچھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ اتنے میں بات چیت مکمل ہوئی اور وہ چلے گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ و رسولہ عالم، ہم تو جاننے کی پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں تو جان پہچان نہیں ہو سکی، اللہ اور اس کا رسول یہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تمہارے پاس، مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ اب اس سے میں آپ کو ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے آئے زمین پر، جبرائیل تشریف لائے تو انسانی شکل میں صحابہ کرام کے بھی درمیان میں آ گئے۔ ایک بات اور بڑے مزے کی ہے، اس سے ہمیں اسلام کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ جبرائیل تشریف لائے، چاہیے یہ تھا
ڈائریکٹ آتے، آ کے ممبر پہ تشریف لاتے اور صحابہ کرام کو اپنا تعارف کرواتے. میں سید الملائکہ جبرائیل ہوں، سارے نبیوں سے میری واقفیت ہے، میرا کام وحی لانا ہے، قرآن کا بھی حافظ ہوں، تورات انجیل زبور کا بھی حافظ ہوں، آسمانی کتابیں ساری مجھے یاد ہیں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے. آئے نہیں. اگر وہ آتے، آ کر کے بتاتے، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے ایک بار بھی ماننا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس عمل سے آئے، آپ آئے، آ کے بیٹھے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے گئے، کہلواتے گئے، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا گیا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے اور یہ علامات قیامت ہیں. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا اور اسلام کا فطرتی ذریعہ یہ ہے، دین وہ ہوتا ہے جو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے. جبریل آئے، کہلواتے گئے، دین بنتا چلا گیا. اگر خود آ کے بتاتے، واللہ صحابہ نے اس کو دین نہیں سمجھنا تھا، کیونکہ دین وہ ہے جو آمینہ کے لال کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. آپ نے حج کے موقع پہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم پہ ہر سال حج فرض ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں یہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرے. ایک صحابی بولا افی کل عام، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر کہا افی کل عام، کیا ہر سال فرض ہے؟ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا لو قلت نعام لواجبت، بس میری زبان سے اتنا ہی نکلنا تھا ہاں تو یہ ہر بندے پہ واجب ہو جانا تھا. میں نہیں بولا، کیونکہ یہاں سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور جو نکل جائے وہ شریعت بن جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ دین کیا ہے جو آمینہ کی لال کی. ہم نے قرآن کو قرآن مانا کیوں؟ کیا جبرائیل نے آ کے لوگوں کو سنایا؟ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ قرآن لے کر کے آئے. نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر یہ جبرائیل امانت دار فرشتے آئے قرآن لے کر. آ کے لوگوں کو نہیں بتایا، اللہ کے نبی کو پڑھایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز کیا، اختتام ہوا، آخری وحی آئی. اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو یہ قرآن بنا. آپ نے اسلام اپنے زبان مبارک سے بتایا تو اسلام بنا. رب کا تعارف کروایا تو رب کی پہچان ہوئی. فرشتوں کا بتایا تو فرشتوں پہ ایمان بنا. سارے دین کا دار و مدار پیغمبر کے قلب اطہر سے لے کر آپ کی زبان مبارک تک ہے. جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے. تو فرشتے انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں. جب آئے، اور اس میں ایک حدیث صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمائش کا تذکرہ کیا. آپ نے کہا کہ 3 بندے تھے، ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا. تینوں بدحال بھی تھے اور بد شکل بھی تھے اور بیچارے امراض میں بھی مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو شفا دے دی. اندھے کو آنکھیں دے دی، گنجے کو بال دے دیے، کوڑ والے کا مرض ختم ہو گیا، تینوں تندرست ہو گئے اور اللہ نے مال بھی بڑا عطا کر دیا. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ آیا انسانی شکل میں، آ کر کے کہتا ہے کہ بھی تم یہ تھے، تم یہ ہوگے، بڑا اللہ نے مال دیا ہے، مجھے کچھ دے دو. تینوں بندوں سے مختلف آزمائشیں ہوئی، تینوں ہی ناکام ہو گئے. اور نہیں، تمہیں کون کہتا ہے؟ میں اندھا تھا، مجھے نظر آتا تھا، یہ مال میرے پاس شروع سے ہے، میں فقیر نہیں تھا، بھاگ جو یہاں سے، کچھ نہیں ملے گا تمہیں. تینوں کے پاس گئے، 2 ناکام ہو گئے اور ایک آزمائش میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ نے ان دونوں کو واپس اسی حالت میں لوٹا دیا. ان کے پاس بھی فرشتے آئے انسانی شکل میں. مریم کے پاس آئے جبرائیل انسانی شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے تشریف لائے. اللہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کئی مقامات پر ہے.
یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بے شک آئے ہمارے فرشتے پیغام لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. قالوا، انہوں نے کہا سلاما، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام علیکم کہا. قال سلام، آپ نے بھی جواب میں سلام کہہ دیا. فما لبثا، بس دیر نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، پوچھا ہی نہیں مہمانوں سے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسا مزاج ہے، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، کیا کھائیں گے. آپ بڑی مہمان نواز تھے، دیر نہیں لگاتے تھے، وقت نہیں گزرا، دیر نہیں ہوئی. ان جاء بعجل حنیس، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گیا. فلما رأى، پس جب اس نے دیکھا ابراہیم نے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، ان کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ناکرہم، وأوجس منہم خیفہ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی ہاتھ ہی نہیں آتے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، کوئی طلب تڑپ نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے. انہوں نے ان سے ڈر محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو ہمارے اور کھا پی نہیں رہے. قال، انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈرے نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر کے آئے، آپ کو بشارت دینے کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. تو یہاں پر بھی فرشتے آئے انسانی شکل میں کہ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ پائے، کھانا لے کر کے آ گیا. اور یہ بات سمجھ آئی کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نا، عقیدہ ایمان پڑھ رہے ہیں ہم. عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے انسانی حاجات سے مبرہ ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کا یہ کوئی نظام ہے جس طرح ہمارا ہے، حاجات ہیں، اور نہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. اگر انسانی شکل میں آ بھی جائیں پھر بھی کھاتے پیتے نہیں، انہیں ان باتوں سے، ان کاموں سے کوئی رغبت نہیں ہے. اس لیے ہم وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نور تھے، تو ہم یہ بات کہتے ہیں اگر آپ نور تھے تو فرشتوں کے نور سے تھے یا کسی اور نور سے. تو جو نوری ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کھاتے پیتے تھے. جو نوری ہوتا ہے اس کا مائی باپ نہیں ہوتا. میرے نبی کے باپ کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا. یہ سلسلہ نسب ابراہیم تک جاتا تھا، ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک. آپ کی ماں بھی تھی آمینہ، ان کا بھی ایک سلسلہ تھا. آپ کی سسرال بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، داماد بھی تھے، آپ کا یہ تعلق تھا. تو اس لیے ہم یہاں سے، اگر آپ نوری تھے کھاتے پیتے نہ کہتے بھائی بات سنو، ہاں رسول ہوں لیکن نوری ہوں. چونکہ جو نوری ہوتا ہے وہ اندر سے نور ہو، اوپر سے بشر ہو کے آ بھی جائے. قرآن کہتا ہے وہ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا جو اندر سے نوری ہو، اوپر سے بشر ہو. کھاتا پیتا وہی ہے جو اندر سے بھی بشر ہو اور اوپر سے بھی بشر ہو. ہاں عزت و مقام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سید الرسل ہیں. آپ کا کوئی مقابلے میں کوئی جوڑ، کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے. تو فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بتائی کہ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان، کہ جب قول اور عمل کو لینے والے آتے ہیں، 2 لینے والے، وعن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی یہ بیٹھ جاتے ہیں. ما یلفظ من قول، جو بھی بندہ بات کہتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس پر ایک تیار نگران ہوتا ہے. بندے نے جو بھی کہا وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو یہ زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں. فرشتوں کے مختلف نام ہیں اور ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جن کے ناموں کا حدیث میں، قرآن میں تذکرہ ہے. جبرائیل کا کام وحی لے کر کے آنا ہے، یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں. اور اسی طرح جو میکائیل ہیں، بارش کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. اور جو اسرافیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا کی حاجات کے بارے میں. آپ نے کہا کہ بھئی دنیا اور دنیا کے بارے میں میں کیا اس میں ترقی کروں، کہاں تک جاؤں، کیوں دنیا کروں. مجھے تو غم ہے، ڈر ہے، میں ہر وقت خوف میں رہتا ہوں کہ جو اسرافیل ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ، وہ سور اپنے منہ کو لگا کر بس اللہ کے اذن کا انتظار کر رہا ہے
کہ اللہ کا آرڈر آئے اور وہ سور میں پھونک دے اور یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے. کہا میں کس لیے میں اس دنیا کی بات کروں, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہلکا سا 40 سیکنڈ کے لیے زلزلہ آئے اور لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں پر ہی بچوں کو بھول جاتے ہیں اور ہر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. پھر اس دنیا سے دل لگائیں جو ہماری وفاداری نہیں ہے. تو آپ نے اس میں سور پھونکنے والے فرشتے کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی لگائی. مختلف نام ہیں, کچھ ہمیں بتا دیں, لا تعداد ان کے نام, ان کی ذمہ داریاں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں. کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور فرشتے ہو کر ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, مسلسل کہتے جا رہے ہیں یا اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے. ہماری سفارش فرشتے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الذین, وہ فرشتے, وہ لوگ, یحملون العرش, جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں, ویؤمنون بہ, اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون, اور بخشش طلب کر رہے ہیں, بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے. کچھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور ان کے ارد گرد, ان کا کام یہ کہ اللہ کی حمدیں بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے یہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہماری خدمت پر مامور کیا, وہ پھر دعائیں ہمارے لیے کر رہے ہیں اور ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف مومن بن جائیں, یہ ایمان کی صف میں شامل ہو جائیں, ہمیں بھی فرشتوں کی دعائیں مل جائیں. نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں. ایک دعا یہ بھی لمبی دعا تھی, تو آپ اس میں کہتے تھے اللہم, اے اللہ, رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل کے رب, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. تو اس حدیث میں بھی فرشتوں کے ناموں کا ذکر ہے. تو فرشتوں کے نام, ان کے اوصاف اور بھی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں. ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. یہ فرشتوں کے بارے میں مختصراً ایک جائزہ کہ ان پر ہمارا ایمان, ان کا تعارف کیسا ہے, جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کا جز نہیں ہے, اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ کے فرما بردار ہیں. وہ نافرمانی کرنے والا سافٹ ویئر ان میں ہے ہی نہیں, انہوں نے کرنی ہی اللہ کی فرما برداری ہے. لا تعداد ہیں, ان کی تعداد کا علم نہیں ہے. جسامت کے اعتبار سے بڑے مضبوط, بڑے 2 سے لے کر 3, 4 اور 600 پروں تک ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر وہ انسانی شکل میں آ بھی جائیں تو انسانی حاجات سے مبرہ اور پاک ہیں, کیونکہ وہ اندر سے نور ہیں, اوپر سے بشر ہیں. جو اندر سے نور ہوتا ہے, اوپر سے بشر ہوتا ہے, وہ بشری حاجات سے بالکل مبرہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں اور مختلف فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اور جو صحیح ایمان ہے ان کے بارے میں وہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.